السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 41 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ حدیث میں جو کلمات استعمال ہوئی اس کے الفاظ معنی لکھ لیں۔ یعجبہ، یعجبہ ان کو پسند تھے، یعجبہ ان کو پسند تھے، محبوب تھے، اچھے تھے۔ کان یعجبہ اس طرح لے، کان یعجبہ ان کو پسند تھے، اچھے تھے۔ التیمن، تیمن کے معنی ہوتا ہے دایاں، رائٹ، دایاں۔ فی تنعلہ، فی معنی میں، تنعل، تنعل کے معنی ہوتا ہے جوتا پہننا، تنعل، تنعل جوتا پہننا۔ ترجل، ہی ضمیر ہے، فی تنعلہ و ترجلہ جو ہی ہے یہ ضمیر ہے، اس کا معنی ہوگا اس کا۔ تو بہرحال تنعل لکھے، تنعل کے معنی جوتا پہننا۔ ترجل، ترجل، ترجل کے معنی ہوتا ہے کنگھی کرنا، ترجل بال میں کنگھی کرنا، یعنی بال جیسے سنوارتے ہیں، بال جھاڑتے ہیں تو کنگھی کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی کو عربی زبان میں ترجل کہا جاتا ہے۔ طہور، طہور کے معنی پاکیزگی، طہارت، وضو، وضو کرنا، طہور کے معنی وضو کرنا۔ وفی شأنہ کلہ، شأن معنی کام، شأن معنی کام، شأن کام جمع شؤون، کل معنی ہر، کل معنی ہر۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پسند تھا۔ کان یعجبہ ان کو پسند تھا، مطلب کن کو پسند تھا؟ اس سے پہلے رسول اللہ کا لفظ موجود ہے۔ کان رسول اللہ یعجبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، پسندیدہ تھا، اچھا لگتا تھا۔ کس میں؟ فی تنعلہ، التیمن دایاں، یعجبہ التیمن دایاں پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پسند تھا۔ کن کن چیزوں میں دایاں پسند تھا؟ کہا فی تنعلہ، آپ کی جوتا پہننے میں، فی تنعلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پہننے میں،
یعنی جب آپ جوتا پہنتے تھے تو دایاں پسند تھا، یعنی پہلے اپنے دائیں پیر میں جوتا پہنتے تھے. وترجل ہی، ایسے ہی آپ کے کنگھی کرنے میں، بال جھاڑنے میں. وطہور ہی، اور اسی طرح آپ کے وضو کرنے میں. وفی شأن کل، اور اس طرح اپنے ہر کام میں، ہر اچھے کام میں دائیں کو آپ پسند کرتے تھے. یعنی اس حدیث میں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ مومن کو اپنا کام شروع کیسے کرنا چاہیے، کس طرف سے کرنا چاہیے. اس حدیث کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ اپنا ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کریں. کھانا ہو، کھلانا ہو، لینا ہو، دینا ہو، پہننا ہو، دھلنا ہو، دھلنا ہو، کنگھی کرنا ہو، وضو بنانا ہو، اپنے زندگی کے ہر کام میں دائیں چیز کو فوکس کریں، دائیں چیز سے اس کو شروع کریں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. کسی کو کچھ دینا ہو یا کسی سے کچھ لینا ہو، دائیں ہاتھ کے انتخاب کرنا چاہیے. گھڑی کا پہننا ہو، آدمی دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے، بہتر ہے. انگوٹھی پہننا ہو، دائیں ہاتھ میں پہنے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے. لکھنا ہو، پڑھنا ہو، دائیں ہاتھ سے آدمی شروع کرے، یہ پسندیدہ ہے، یہ افضل ہے. اسی کو حدیث میں کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پسند تھا. کن کن چیزوں میں دایاں پسند تھا، آپ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. فی تنعلہ، جوتا، آپ کے جوتا پہننے میں. وترجلہ، آپ کے کنگھی کرنے میں. وطہورہ، اور آپ کے پاکیزگی اختیار کرنے میں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں. وفی شأن کل، اور آپ کے ہر کام میں، آپ کے ہر کام میں، یعنی ہر اچھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. ایسے کتنے سارے واقعات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد دائیں طرف والوں کو دیا، جبکہ بائیں طرف بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے دائیں طرف دیا، جو کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، گنوار آدمی تھا. یا بعض روایت میں یہ دوسرا واقعہ ہے، کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا، جو کہ چھوٹے بچے تھے. تو کسی کو کھلانا ہو، دینا ہو، یا لینا ہو، یا کھانا ہو، یا تقسیم کرنا ہو، بانٹنا ہو، اس بات کا ہمارا خیال رہنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دائیں طرف سے شروع کریں. یہی آپ کی زندگی کا معمول تھا. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پسند تھا. فی تنعلہ، اپنے جوتا پہننے میں. وترجلہ، کنگھی کرنے میں. وطہورہ، اور اپنے وضو میں، غسل میں، طہارت میں، پاکیزگی میں. وفی شأنہ کلہ، اور اپنے ہر کام میں. اس حدیث کو یہاں پر جو لایا گیا ہے، یعنی اس جگہ پر جو لایا گیا ہے وضو کے باب میں، مقصد یہ ہے کہ آدمی جب وضو کر رہا ہو تو ایسا نہ ہو کہ پہلے بائیں کو دھلے پھر دائیں کو دھلے. نہیں، پہلے دائیں کو دھلے پھر بائیں کو دھلے. یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے کہ آپ دائیں دھلتے تھے، پھر دائیں کے بعد بائیں دھلتے تھے. تو سب سے اہم جو نصیحت ہے وہ یہ کہ آدمی اپنا کام دائیں سے شروع کرے. شریعت میں جہاں جہاں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دائیں سے شروع کرے تو وہاں پہ دائیں شروع کرنا ہے، اور جہاں پہ یہ کہا کہ بائیں سے شروع کرے تو وہاں بائیں سے شروع کرنا ہے. اور جہاں پر کوئی حکم نہیں ہے وہاں پر آدمی کو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. نمبر 1، وضو میں اعضاء کو دائیں جانب سے دھلنا شروع کرنا چاہیے. پہلی بات معلوم ہوئی. نمبر 1، وضو میں اعضاء کو دائیں جانب سے دھلنا شروع کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، دوسری بات یہ کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. کیوں شروع کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پسند تھا.
دائیں سے آپ ہر کام شروع کرتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی پاکیزگی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پاکیزگی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جوتا چپل پہننا چاہیے. حدیث میں کیا کہا؟ آپ دائیں طرف سے جوتا پہنتے تھے، دائیں طرف سے جوتا پہنتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ دائیں سے کب شروع کیا جائے گا؟ جب آدمی جوتا چپل پہنے گا. تو جوتا چپل پہننا چاہیے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی بال رکھنا چاہیے اور بال کی حفاظت کرنا چاہیے. بال میں تیل کنگھی کا اہتمام کرنا چاہیے. بال رکھنا چاہیے. بال دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام بال جھاڑتے تھے، کنگھی کرتے تھے. تو ظاہر ہے جب بال ہم رکھیں گے سر پر تبھی تو کنگھی کریں گے. تو اس حدیث کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ بال رکھنا چاہیے اور بال کی حفاظت کرنا چاہیے. بال میں تیل کنگھی کا اہتمام کرنا چاہیے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. یعنی جو ایک انسان کی ضرورت پڑتی تھی وہ ساری خوبیاں اور صفات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بشریت کے دائرے سے خارج کرنے والی کوئی چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہو. آپ کی ہر چیز میں بشریت کی نام و نشان موجود تھا. آپ نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، لباس پہنتے تھے، پاکیزگی اختیار کرتے تھے، وضو کرتے تھے، جوتا پہنتے تھے. یہ ساری صفات ایک بشر اور ایک انسان کی ہے. تو آپ بشر تھے، ایک انسان تھے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں دائیں طرف سے اپنے سارے کام کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماڈرن جو نقالی ہے یا ماڈرن لوگوں کا جو کی تہذیب ہے کہ وہ بائیں طرف سے کھاتے ہیں، بائیں طرف سے جو اپنا کام استعمال کرتے ہیں، ایسی چیز ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.